السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، 11 ستمبر صبح کے وقت مدینہ شریف میں مسجد نبوی شریف کے اوپر کوئی چیز چمکتی ہوئی نظر آئی۔ وہ چیز کیا تھی؟ کوئی سیارہ تھا، کوئی میزائل تھا، کوئی راکٹ تھا، کیا تھا؟ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس پر مختلف تبصرے، مختلف آراء آ رہی ہیں اور سوشل میڈیا پر اس کی ویڈیوز بھی وائرل ہیں۔ کوئی اس کو سچ کہہ رہا ہے، کوئی جھوٹ کہہ رہا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ میزائل تھا، کوئی کہتا ہے نہیں یہ ایک معمول کے مطابق کوئی سیارہ تھا، کوئی اس کا مذاق اڑا رہا ہے اور کوئی اس کو سیریس لے رہا ہے۔ اتنے تک بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے جذبات کا ایک ٹیسٹ تھا۔ بہرحال جو بھی تھا، حقیقت اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ اللہ کرے یہ جھوٹ ہو، کوئی خطرے والی چیز نہ ہو، کوئی خطرے والی بات نہ ہو۔ سعودی حکمرانوں کی طرف سے بھی ابھی تک اس کا کوئی وضاحتی تصدیقی بیان نہیں آیا۔ وہ بھی خاموش ہیں، مسلم حکمران بھی خاموش ہیں، جس کی وجہ سے مسلم امہ میں ایک اضطراب اور پریشانی کی کیفیت ہے۔ اگر کوئی ایک معمول کا کوئی سیارہ ہے تو پہلے اس طرح کے سیارے نظر کیوں نہیں آئے؟ آخر ظاہر ہے اس طرح کے سوالات تو اٹھ رہے ہیں نا۔ بہرحال ہر بندہ اپنے اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہے، اپنے اپنی سوچ کے مطابق تبصرے کر رہا ہے۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ کرے یہ جھوٹ ہو، اس میں کوئی صداقت نہ ہو، اور یہ کوئی معمول کی کوئی چیز ہو جو مدینہ شریف میں یا مدینہ شریف کے آس پاس گردش کرتی رہتی ہے۔ اللہ کرے کہ یہ کوئی خطرے والی بات نہ ہو۔ ہم بھی دلی طور پر یہی چاہتے ہیں کہ کوئی خطرہ نہ ہو۔ جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، کچھ لوگوں کے میں نے ویڈیوز کے نیچے کومنٹس دیکھے، تبصرے دیکھے، وہ کہتے ہیں بالکل یہ جھوٹ ہے، اس کی کوئی صداقت نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں اس طرح ہو ہی نہیں سکتا۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ مدینہ شریف کے راستے پر فرشتے موجود ہیں، حفاظت پر فرشتے مامور ہیں۔ جب دجال داخل نہیں ہو سکتا مدینہ شریف میں تو اس طرح کے میزائل کیسے داخل ہو سکتے ہیں؟ وہ اس طرح کی باتیں کہہ کر مسلمانوں کو تسلی دے رہے ہیں۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ اللہ کرے یہ کچھ نہ ہو، یہ جھوٹ ہو، یہ اس میں کوئی صداقت نہ ہو۔ وہ کوئی بھی چیز ہے، اللہ کرے وہ ایک معمول کی چیز ہو، کوئی خطرے والی چیز نہ ہو۔ لیکن اس طرح کی تسلیاں دے کر مسلمانوں کو لمبی تان کر سلانے والی بات ہے، اور مسلمانوں کو یہ تسلی دینا کہ نہیں کوئی خطرے والی بات نہیں ہے، فرشتے موجود ہیں، حفاظت پر مامور ہیں، تم آرام سے سوو، کانوں میں تیل ڈال کر سو، لمبی تان کے سو، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، سوتے رہو۔ ہو سکتا ہے یہ بھی دشمن کی سازش ہو کہ مسلمانوں کو اطمینان دلاؤ، نہ کوئی خطرے والی بات نہیں ہے، آپ آرام سے بیٹھیں، اور دشمن چپکے سے اپنا کام کرتا رہے۔ تو ان دوستوں کی خدمت میں گزارش ہے جو کہتے ہیں کہ مدینہ شریف کے راستے پر محافظ فرشتے ہیں، دجال کو داخل نہیں ہونے دیں گے، ہر راستے پر فرشتہ کھڑا ہے، تو یقیناً کھڑا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان موجود ہے، تو یہ فرمان عالی شان جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہے، فرشتہ محافظ مدینہ شریف کے راستے پر موجود ہے، تو کیا مسجد نبوی شریف پر حملے نہیں ہوئے؟ کیا مسجد نبوی شریف کی اذانیں بند نہیں کی گئیں؟ کیا مسجد نبوی شریف میں گھوڑے نہیں باندھے گئے؟ کیا نماز با جماعت کو معطل نہیں کیا گیا؟ کیا مدینہ شریف پر دشمنوں نے حملے نہیں کیے؟ یزید کے دور میں کون سا ظلم تھا، کون سا جرم تھا جو مدینہ شریف میں نہیں ہوا؟ اس وقت یہ فرشتے کہاں تھے؟ اس وقت کیا فرشتے مامور نہیں تھے؟ اور پھر یہ واقعہ اس وقت سامنے آنا جب اسرائیل نے ابھی قطر پر حملہ کیا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی دھمکی دی ہے کہ جہاں بھی اسرائیلی مخالف، اسرائیل کے دشمن پائے جائیں گے، موجود ہوں گے، ہم وہیں پر حملہ کریں گے۔ اس تناظر میں اگر اس بات کو دیکھا جائے تو یہ بات اگرچہ جھوٹ ہو، یہ کوئی چیز نہ ہو، کوئی راکٹ نہ ہو، کوئی لانچر نہ ہو، کوئی میزائل نہ ہو، پھر بھی خطرے سے خالی نہیں سمجھنا چاہیے مسلمانوں کو، اور مسلمانوں کو یہ بات مذاق میں نہیں لینی چاہیے،
اور اس کو سیریس لینا چاہیے۔ جب دشمن اسرائیل دشمن ایک ایک ملک کو وہ ہضم کر چکا، عراق کو وہ ہضم کر چکا، شام کو ہضم کر چکا، کئی ملک وہ اپنے اندر سمو چکا، اور اب وہ دھمکیاں دے رہا ہے کہ جہاں بھی اسرائیل مخالف کوئی موجود ہوگا ہم اس پر حملہ کریں گے۔ اگر بالفرض والمحال خدا نہ خواستہ مدینہ شریف میں کوئی اسرائیل کا مخالف، اسرائیل کا دشمن موجود ہو، بالفرض والمحال تسلیم کر لیتے ہیں، کیا خیال ہے اسرائیل سعودی حکمرانوں سے پوچھ کر حملہ کرے گا، اجازت لے کر حملہ کرے گا؟ وہ مسلمانوں کو پہلے بتائے گا، اعلان کرے گا کہ ہم حملہ کر رہے ہیں مدینہ شریف کے فلاں محلے میں، ہمارا کوئی مخالف موجود ہے۔ قطر سے اس نے پوچھ کر حملہ کیا، قطر پر، شام پر اس نے پوچھ کر حملہ کیا تھا، عراق پر اس نے پوچھ کر حملہ کیا تھا، ایران پر حملہ کرنے کے لیے کس مسلمان سے اس نے اجازت لی تھی؟ اگر یہ بات ہے کہ مدینہ شریف کے راہوں پر فرشتے محافظ موجود ہیں، تو یہی حدیث پاک تو مکہ شریف کے لیے بھی ہے۔ تو مکہ شریف کی ذرا تاریخ اٹھا کر دیکھیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی حفاظت فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ہے۔ بدر میں فرشتے اتارے اللہ نے مدد کے لیے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا مسلمانوں سے، ایمان والوں سے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ تم دشمنوں کے لیے جنگی ساز و سامان تیار کر کے رکھو۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جنگ میں فرشتے نہیں اتار سکتا؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ مددگار نہیں ہے؟ کیا اللہ محافظ نہیں ہے؟ ہر بندے کے ساتھ محافظ فرشتے نہیں ہیں؟ تو پھر بندے کیوں مر جاتے ہیں؟ پھر بندے کیوں فوت ہو جاتے ہیں؟ وہ فرشتے کہاں چلے جاتے ہیں پھر؟ او بھائی ٹھیک ہے، حفاظت پر فرشتے مامور ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھنے کا حکم نہیں دیا۔ بھئی اب چلو فرشتے آ گئے، وہ موجود ہے، حفاظت کر رہے ہیں، اور تم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاؤ، نہیں، اللہ نے حکم دیا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، دشمنوں کے لیے، کافروں کے لیے، اپنے مخالفوں کے لیے جنگی ساز و سامان تیار کر کے رکھو۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ فرما دیا کہ مکے اور مدینہ کے لیے محافظ فرشتے موجود ہیں، تو کیا صحابہ کرام نے اپنے ہاتھوں سے تلواریں رکھ دی تھیں؟ صحابہ کرام ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے تھے؟ نہیں، انہوں نے تلواریں نہیں رکھیں، انہوں نے جہاد نہیں چھوڑا۔ یہ جہاد قیامت تک کے لیے ہے، اور پھر اس وقت یہ چیز دیکھی جانی، اس وقت اس چیز کا منظر عام پر آنا کہ جب اسرائیل بار بار مسلمانوں کو دھمکیاں دے رہا ہے۔ اب یہ بھی تبصرے آ رہے ہیں کہ قطر کے حملے کے بعد اسرائیل کا اگلا نوالا کون سا ملک ہوگا، اگلا ہدف کیا ہوگا؟ اس میں سر فہرست ترکی، مصر، سعودی عرب کے نام لیے جا رہے ہیں۔ تو کیا خیال ہے سعودی عرب پر اگر اسرائیل نے خدا نہ خواستہ حملہ کیا تو سعودی عرب سے مسلمانوں سے پوچھ کر حملہ کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ اور مسلمانوں ہو سکتا ہے کہ یہ اس طرح کے کمنٹس اور اس طرح کی تسلیاں وہ لوگ دے رہے ہوں، وہ کمنٹ کر رہے ہوں جو مخالف ہوں، اسلام دشمن ہوں، تاکہ مسلمان اطمینان میں رہیں، سکون میں رہیں اور کوئی پریشانی ان کو نہ ہو۔ مسلمانوں یہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے لیے ایک تنبیہ ہے، اور ان کے جذبات کو چیک کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ یہ شوشہ چھوڑا گیا ہو، تاکہ دشمن دیکھے کہ مسلمانوں کے اندر کتنی پاور ہے، کتنے جذبات ہیں، وہ اپنے مقدس شہر کے لیے کتنا کچھ کر سکتے ہیں۔ اگر مسلمان یہیں پر ٹھنڈے ہو گئے، خاموشی ہو گئی، تو یقین جانیے اللہ کرے یہ بات جھوٹ نکلے، پھر اسرائیل نے پوچھ کر نہ مکے پر حملہ کرنا ہے نہ مدینہ شریف پر حملہ کرنا ہے۔ اگر ہم یہی سمجھ کر بیٹھ جائیں کہ مکے اور مدینہ کے محافظ تو فرشتے ہیں، حفاظت پر مامور ہیں، بھئی مامور ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ کیا مدینہ شریف پر دشمنوں نے حملے نہیں کیے؟ مکے شریف پر حملے نہیں کیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی حفاظت کرنے والا ہے، تو پھر اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے مر کیوں رہے ہیں؟ بھئی مسلمانوں سوچنے والی بات ہے نا، اس لیے اس بات کو سیریس لینا چاہیے۔ مسلمانوں کو، خصوصاً مسلمان حکمرانوں کو مل بیٹھ کر سوچنا چاہیے کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ آپ بھی اگر یہی سوچ کر بیٹھ جائیں گے کہ ہمارا اللہ ہی محافظ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ محافظ ہے،
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے کا حکم نہیں دیا۔ رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے نا، اللہ واللہ خیر الرازقین، اللہ رزق دیتا ہے، رازق اللہ ہے۔ لیکن پھر بندے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کیوں نہیں بیٹھ جاتے؟ کیوں ڈبل ڈبل ڈیوٹیاں کر رہے ہیں؟ کیوں دن رات مشقتیں اٹھا رہے ہیں؟ کیوں محنت مزدوریاں کر رہے ہیں؟ کیوں تکلیفوں میں پڑے ہوئے ہیں؟ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں نا، ہاں بھی اللہ رزق دینے والا ہے، رزق آ جائے گا۔ رزق اللہ دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم بھی تو کچھ کوشش کرو نا۔ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ محافظ ہے، حفاظت وہی کرتا ہے، مدد وہی فرماتا ہے، اس کے فرشتے محافظ ہیں، موجود ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، دشمنوں کے لیے اپنی طاقت جمع کر کے رکھو۔ تو توکل اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، لیکن کوشش بندوں کو کرنی چاہیے۔ تو اگر یہ بات خدا نہ خواستہ یہ سچ ہے، کوئی یہ میزائل ہے یا اس طرح کی کوئی چیز ہے، تو یہ خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اگر بالفرض والمحال یہ بات جھوٹ بھی ہے تو بھی مسلمانوں کو چوکس ہو جانا چاہیے، مسلمانوں کو اپنی فکر کرنی چاہیے اور اپنے بارے میں سوچنا چاہیے، اپنی حفاظت کے لیے کوئی اقدام کرنا چاہیے، ورنہ ایک ایک کر کے یہ اسرائیل کا نوالہ بنتے جائیں گے۔ بلکہ ایک ویڈیو میں نے نیچے کمنٹ دیکھا، غالباً کوئی عمان کا تھا یا عراق کا تھا لکھنے والا، اس نے کہا کہ جس ملک نے اپنے آپ کو محفوظ سمجھا ہے اور جو اپنے آپ کو محفوظ سمجھ رہے ہیں، جو کہتا نا کہ ہمارا کوئی نہیں کچھ بگاڑ سکتا، ہم محفوظ ہیں، اسرائیل کے ہم دوست ہیں، دوستی کے حوالے سے محفوظ ہیں یا ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اس حوالے سے محفوظ ہیں، تو اس نے کہا کہ اسرائیل کا اگلا ہدف وہی ہوگا۔ تو لہٰذا مسلمان محفوظ ہوتے ہوئے بھی اب اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھیں۔ دشمن نے قطر پر حملہ کیا اور ساتھ ساتھ یہ دھمکی دی کہ جہاں بھی کوئی اسرائیلی مخالف ہوگا ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو میرے سیدھے سادے مسلمان بھائیوں، اس بات کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، اس کو سیریس لینا چاہیے۔ میں پھر کہتا ہوں اللہ کرے یہ جھوٹ ہو، اس میں کوئی صداقت نہ ہو، لیکن مسلمانوں کو یہ چھوٹا موٹا واقعہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے ایک تنبیہ ہو، ایک وارننگ ہو، اور مسلمانوں کے جذبات کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہو۔ اگر خدا نہ خواستہ ایسا کوئی واقعہ رونما ہو جاتا ہے، کوئی واقعہ پیش آ جاتا ہے، تو مسلمانوں بتاؤ تمہارے پاس کوئی ایسی قیادت ہے جو اس مسئلے کو لیڈ کر سکے گی اور اس کا کوئی حل تلاش کر سکے گی؟ نہیں۔ عراق گیا، مسلمانوں نے کوئی اقدام نہیں کیا، شام گیا، مسلمانوں نے کچھ نہیں سوچا، کتنے ملک گئے مسلمانوں نے اپنے ہاتھوں دیے۔ اب وقت ہے مسلمانوں کے اندر اتحاد کا، مسلمانوں کے اتفاق کا، مل بیٹھنے کا۔ مسلمان حکمرانوں کو چاہیے کہ اگرچہ یہ کوئی معمولی اور ایک چھوٹا سا واقعہ بھی ہو، اس کو معمولی واقعہ نہیں سمجھنا چاہیے، بہت بڑا واقعہ سمجھنا چاہیے اور اس کے مطابق اس کا سدباب ہونا چاہیے۔